بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسز. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ انٹر کے جو اسٹوڈنٹ جو الیکٹیو کورس پڑھتے ہیں ان کے کورس میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس کیا گیا ہے, اور جو گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کورس میں بھی کمپلسری میں جو ہے نا وہ ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ڈفرینٹ کورس پڑھتے ہیں وہ کمپلسری اسلامک اسٹڈیز کا ان کے جو ہے نا وہ کورس آؤٹ لائن میں ٹاپک جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مساوات, اور اس میں ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. مساوات دراصل ہوتا کیا ہے؟ سو لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر. مساوات کا سب سے پہلے ہم مفہوم دیکھتے ہیں. تو مساوات کے لفظی معنی ہوتے ہیں برابری, یعنی کہ ایکول لیول پہ جو آتا ہے. اور اس سے ہم یہ نہیں مفہوم نکال سکتے ہیں کہ تمام افراد کو اعلیٰ ادنیٰ خدمات کا جو ہے نا وہ ایک ہی معاوضہ دیا جائے, یعنی کہ ایک بندہ کسی اچھی پوسٹ پہ جا رہا ہے اور ایک دوسرے کی پوسٹ جو ہے نا اس کے برابر نہیں آ رہی ہے, لیکن ان کو ہم ایک جیسا جو ہے نا وہ پیکج دیں گے, تو وہ اس میں جو ہے نا وہ نہیں, اس کے لیول پہ وہ نہیں آئے گا. بلکہ مساوات اور جو ہے نا وہ انداز میں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی برابری آئے گی, وہ جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوگا مساوات. شریعت کے مطابق جو ہے نا وہ موقع کے حصول میں مساوات بڑھتی جائے گی. اب مساوات ہوتی ہیں دو طرح کی, ایک ہوتی ہے قانونی, دوسری ہوتی ہے معاشرتی. اب قانونی مساوات سے کیا مراد ہوگی؟ اب قانونی مساوات ہم اس کو بولیں گے کہ کوئی شخص مفلس ہے یعنی کہ غریب ہے یا خوشحال ہے, کالا ہے, گورا ہے, عالم ہے, جاہل ہے, قانون سے وہ بالا تر, یعنی کہ وہ سارے بندے جو ہے نا کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا وہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں, جو بھی ان میں صلاحیت ہے وہ قانون سے الگ نہیں ہے. اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہوگا تو اس کی حیثیت اور دولت کی بنا پر رعایت نہیں برتی جائے گی. یعنی کہ اگر کوئی بہت زیادہ ویل آف فیملی سے بلانگ کرتا ہے, فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, تو وہ اس سے جو ہے نا وہ سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو بھی سزا دی جائے گی. اور اگر کوئی عام انسان ہے تو اس کو بھی اگر اس سے کوئی گناہ سرزد, کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جائے گا جو اس کی غلطی ہوگی. دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں معاشرتی مساوات. اب معاشرتی مساوات کیا ہے؟ اجتماعی زندگی میں کسی کو جو ہے نا اولویت حاصل نہیں ہے. بزرگی اور معیار کا جو ہے نا وہ عظمت کا معیار جو ہوگا وہ تقویٰ ہے. اب معاشرتی مساوات میں عموماً کیا ہوگا, ایک معاشرے میں رہنے والے افراد کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے. اگر ان کو جو فرائض انجام دینے ہیں ان کا بھی لیول ایک ہوگا, اگر ان کے حقوق ہیں تو وہ بھی وہ اسی طریقے سے اس کو سر انجام دیں گے. اسلامی مساوات کی بہت زیادہ اہمیت ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے, اور مساوات کی تعلیم کا ایک اہم مقصد اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ تمام انسان کو باہمی طور پر جو ہے نا وہ یکساں حقوق اس طرح دیے جائیں, اس طرح وہ انجام دیں کہ کسی بھی فرد کے ساتھ کسی معذوری یا مجبوری یا کسی نوعیت یا مرد و عورت کی امتیاز یا چھوٹے بڑے کی بنیاد پر دنیا کے جو کسی بھی ملک ہے, کوئی خطہ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز برتا نہیں جائے گا. یعنی کہ اگر کوئی مرد ہے تو اس کو ہم پریارٹی دیں گے, عورت ہے تو اس کو نہیں دیں گے. اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا, اگر بڑا ہے تو اس کے عزت و احترام کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کو پریارٹی دیتے ہوئے, برتری دیتے ہوئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. کسی کی شکل, صورت یا زبان وغیرہ کی بجائے کیا ہوگا, اسلام میں فرد کو صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر جو ہے نا امتیاز اور برتری دی جاتی ہے. یہ اسلامی مساوات جو ہے نا وہ کہلائے گی کہ جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہے وہ اتنی زیادہ عزت و احترام کا حامل ہوگا, اتنی زیادہ وہ معاشرے میں اس کی عزت ہوگی اور اللہ کا بھی وہ محبوب بندہ بنے گا. قرآن مجید میں کئی مقامات پر جو ہے نا وہ مساوات کا بارے میں بیان آتا ہے. جیسے سورۃ حجرات میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. اب کنبوں اور قبیلوں میں یعنی کہ ذات پات میں تقسیم کرنے کا کیا مقصد ہے کہ تم جو ہے نا وہ پہچان کا باعث بن سکو, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہیں سب سے عزت والا اور سب سے ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ دانا اور باخبر ہے. اب عزت والا اور ڈرنے والے سے مراد ہے عزت والا وہ بندہ ہو جو متقی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اگر کوئی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو اس کے مطابق برتری نہیں دی جائے گی, بلکہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرتی مساوات کو اپناتے ہوئے جو عزت و تکریم کا جو سب سے زیادہ حامل ہوگا وہ ہوگا جو متقی انسان ہے.
اس کے بعد سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید جو ہے نا وہ حکم دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں تم کو کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. جو ان کی امانتیں تم کو دی گئی ہیں ان میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی ہے، بلکہ جو ڈیوریشن دیا گیا ہے، جو امانت دکھوائی ہے، سیم واپس ہم نے ریٹرن کرنی ہے. اور پھر اگر کسی قسم کا کوئی معاملہ درپیش آتا ہے، اس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے، تو وہ عدل و انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، نہ کہ کوئی آپ کو چائے پانی پوچھتا ہے، کوئی آپ کو رشوت وغیرہ دیتا ہے، یا کوئی آپ کا رشتے میں عزیز نکل آتا ہے تو ہم اس کے مطابق جو ہے نا وہ اس کے حق میں فیصلہ کریں، بلکہ نہیں، عدل انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، یاد کرو اپنے اللہ کی اپنے عمر نعمت کو، جبکہ تم باہم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم بھائی بھائی بن گئے، تم کو ہلاکت بھی دہانے پر تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا ہے. اب یہاں پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد ہوگی آپس میں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے سب کو ایکول رائٹس دینا، ان کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزارنا، جو تعلیمات اللہ نے دی ہیں ان پر عمل کرنا. اس کے بعد سورۃ انفال میں کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تنازع میں نہ پڑو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی کہ آپس میں اگر تم لڑنے جھگڑنے لگو گے کہ میں برتر ہوں تم کمتر ہو، یا وہ برتر ہے دوسرا جو ہے نا وہ کمتر ہے، تو پھر باہر کے بندوں کو، تم لوگوں کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کا موقع مل جائے گا، تم میں جو ہے نا وہ نا اتفاقی جو ہے نا وہ ہو جائے گی، اتفاق نہیں رہے گا. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے وقت تم نے صبر سے کام لینا ہے، نہیں تو وہ تمہارے خلاف جو ہے نا وہ ان کو موقع ملے گا اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور برتری حاصل کر لیں گے. کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں، جو بدگمانی ہوتی ہے وہ گناہ ہے، اور تو مت رہو. اللہ تم میں کسی قسم کی غیبت کرے گا، کیا تم میں سے کوئی گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو تم ناپسند کرو اس چیز کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. احادیث میں بھی جو ہے نا وہ مساوات کے کئی دلائل ہمیں ملتے ہیں، جس میں باقاعدہ حکم ملتا ہے کہ مسلمان ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ مساوات کے حوالے سے جو نا قائم کرتے ہیں. اور ایک ان کی خصوصیت بھی جو ہے نا مسلمان یا اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ مساوات پائی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ انسانوں تمہارا پروردگار بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ درست راہ پر گامزن رہے گا. کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر فضیلت اور برتری کا جو ہے نا وہ معیار کیا ہوگا، تقویٰ کی بنیاد پر. یعنی کہ کون انسان جتنا پرہیزگار ہے، پرہیزگار یہ نہیں ہوگا کہ صرف دنیا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے حوالے سے، بلکہ دنیاوی معاملات میں جتنا وہ متقی و پرہیزگار ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندہ کہلایا جائے گا. مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی ایک اور حدیث ملتی ہے، ایک اور روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت شخص کون ہے. آپ نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ معزز ہے جو لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر کا معاملہ کرتا ہو، یعنی کہ سب کے حقوق جو ہے نا وہ خوش اسلوبی سے جو ہے نا وہ سر انجام دیتا ہو. اسی طرح ایک مزید روایت ہے کہ مسلمانوں کی مثال امارت کی طرح ہے جس کا ہر فرد ایک دوسرے کو مضبوط کیے ہوئے جوڑے ہوئے ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑا، پیوست کیا، اور پھر بتایا کہ وہ امارت اس طرح ہوگی، اور اس طرح جو ہے نا وہ لوگ آپس میں مساوات جو ہے نا وہ قائم کیے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے نا وہ مساوات کی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب جو ہے نا وہ برابر تھے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، آقا ہے، غلام ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سب برابر تھے. کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جاتی تھی. اور اس کے بعد جب آپ جو ہے نا وہ طریقہ کار آپ کا کیا تھا کہ مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی چیز تقسیمت کی ہے تو وہ دائیں طرف سے شروع کی جاتی تھی، اور عموماً بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ دائیں جانب عام لوگ بھی ہوتے تھے اور بائیں جانب معزز بیٹھے ہوتے، لیکن آپ نے
معزز افراد کو برتری دیتے ہوئے کبھی یہ نہیں تھا کہ اپنا جو ہے نا وہ طریقہ کار تبدیل، بلکہ دائیں طرف سے ہی شروع کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی مثال ہمیں ملتی ہے کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قیدی بن کر آئے تھے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اور دشمن جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو جب باقاعدہ مال غنیمت آیا تھا اس میں قیدی بن کر آئے تھے۔ آپ قرابت داری بھی ان سے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے فدیے کی رقم معاف کر دی جائے، لیکن آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا تھا کہ وہ میرے اگر رشتہ دار ہیں تو میں ان کو برتری اس معاملے میں نہیں دوں گا، بلکہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک درہم بھی جو ہے نا وہ معاف نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں۔ مساویانہ رویہ بہت زیادہ تھا آپ کا، کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسے غزوہ بدر میں سواریاں بہت کم تھیں، 3 افراد کے حصے میں ایک سواری آئی تھی تو آپ باری باری جو ہے نا وہ اترتے تھے، آپ بھی ساتھ پیدل چلتے تھے، یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سوار ہیں اور باقی جو ہے نا وہ پیدل چلتے رہیں۔ صحابہ کرام حاضر ہوتے خواہش ظاہر کرتے تھے کہ ہم آپ کے بدلے پیدل چل لیتے ہیں، تو آپ نے بولا تھا کہ نہیں، نہ تم مجھ سے زیادہ پیادہ پا اور نہ میں تم سے، ٹھیک ہے، اور کم سے کم ثواب کا جو ہے نا محتاج ہوں۔ اس کے بعد قبیلہ مخزوم کی ایک بہت کامن مثال میں ملتی ہے۔ قبیلہ مخزوم کی عورت نے جب چوری کی تھی تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر اسامہ جو ہے نا وہ حضرت اسامہ جو ہیں ان کو باقاعدہ سفارش کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ نے جواب دیا تھا کہ جو ہے نا وہ کیا تم حضور خداوندی میں سفارش کرتے ہو، اس کے بعد بھی آپ نے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور باقاعدہ آپ نے فرمایا تھا کہ پچھلی قومیں بھی اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھی کہ ان میں سے کوئی معزز آدمی جب چوری کرتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا تو وہ نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اور معمولی آدمی جب جرم کرتا تھا اس کی سزا دیتے تھے۔ پھر آپ نے بولا تھا کہ خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، یعنی کہ قانون جو ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہے، کوئی اس میں کم یا زیادہ یا چھوٹا یا بڑا، کمتر یا برتر نہیں ہے۔ اسلامی مساوات کے چند بنیادی اصول بھی ہیں، کن باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، یا اسلام کے مطابق جو ہے نا وہ کچھ اصول ہیں جس کی وجہ سے سب جو ہے نا وہ برتر ہیں یا کمتر ہیں یا برابر ہیں، وہ کس حوالے سے ہوں گے؟ سب سے پہلے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی ابدی اور ازلی اور سب سے اعلیٰ اور برتر اور سب کے پروردگار نہیں پیدا کیا، یعنی کہ سب انسان ان کے نزدیک برابر ہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ تمام بنی انسان کا تعلق ایک ہی نسل سے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا اولاد ہونے کی وجہ سے وہ برابر کے اس میں شریک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ جو ہے نا وہ یکساں طور پر مہربان ہے، کسی بھی رنگ، نسل، عہد، اس کے بعد مذہب، یعنی اس کے ساتھ اس کی خاص رحمت ہے، بلکہ ساری کائنات، بادشاہت اور تمام انسان اس کی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد تمام انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے اس معنی سے بھی یکساں ہوں گے کہ کسی کا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ہے، سب یکساں طور پر مرنے والے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی شے وہ اپنے ہمراہ نہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر فرد کا فیصلہ اسی کے اعمال اور کارناموں کی ہی بنیاد پر کرنے والا ہے، کسی کو کسی معاملے میں برتری یا جو ہے نا وہ نہیں دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اعزاز اور شرف سے نوازا ہوا ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، کچھ اصول ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم نے دیکھا مساوات کیا ہوتی ہے، اس کے بعد اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے وہ ایک مساوات کیا ہوتی ہے، اور اسلامی معاشرے میں جو مساوات کی عکاسی کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ جو ہے نا وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ لیکچر آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ جو ہے نا ویڈیو میں ہم نیکسٹ لیکچر ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔